اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 یعنی تختی نمبر 12، تشدید۔ تشدید کا دوسرا نام مشدد ہے۔ کیا ہے؟ مشدد۔ تشدید کس لفظ کو بولتے ہیں؟ تشدید یا کس چیز کو بولتے ہیں؟ تشدید جو ہے اس طرح کے لفظ کو بولتے ہیں، 3 دندانے والے اس طرح کے لفظ کو تشدید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور یہ تشدید کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اب آپ سنیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو۔ اب آپ سمجھیں، اگر آپ نے پیچھے والی تختی سن لی ہے، یہ والی تختی نمبر سکون جزم یعنی سکون والی یا جزم والی، یہاں پر حمزہ با زبر ابو، حمزہ با زیر ابی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جزم جو ہے 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جزم 1 مرتبہ۔ بالکل یہ اور یہ تختی ایک طرح کی ہیں، مشدد اور سکون والی۔ وہاں پر صرف مشدد ہے اور یہاں پر جزم ہے، اور یہاں پر لفظ 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر ہر دوسرے لفظ میں، پہلے لفظ نہیں دوسرے لفظ پر جزم ہوگی، اس طرح زبر زیر پیش نہیں ہوگی۔ اور اس تختی میں زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، اور 2 زبریں بھی آ سکتی ہیں، 2 زیریں بھی آ سکتی ہیں، اور 2 پیش بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن اس تختی میں کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں آئے گا دوسرے لفظ میں، اور 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیش نہیں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم ابھی چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ حمزہ با زبر ابو، با زبر با، ابا، حمزہ با زبر ابو، با زیر بی، ابی، حمزہ با زبر ابو، با پیش بو، ابو، حمزہ با زیر ابو، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر ابی، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر ابی، با پیش بو، ابو، حمزہ با پیش ابو، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش ابو، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش ابو، با پیش بو، ابو۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھیں، اس کی ہجا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی کس طریقے سے ہجا کرواتا ہے اور کوئی کس طرح کرواتا ہے، لیکن میں آپ کو جس طریقے سے ہجا کروا رہا ہوں یہ بالکل ہی آسان طریقہ ہے۔ تو آپ انشاءاللہ الرحمن اس طریقے سے یہ تختی آپ کو بہت آسان لگے گی، ورنہ یہ تختی تھوڑی مشکل پڑ جاتی ہے کیونکہ یہ مشدد ہے، اور مشدد کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ تختی یاد کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، حمزہ با زبر ابو، با 2 زبر بن، اب بن۔ اب اس کا دوسرا ہجا کیسے پڑھا جائے گا؟ دوسرا طرح اگر آپ ہجا کر سکتے ہو تو اس طرح کرو، حمزہ با 2 زبر ابو، با 2 زبر بن، اب بن۔ پہلے طریقے سے سن لیں پھر ہجا اس کی، حمزہ با زبر ابو، با 2 زیر بن، اب بن۔ اور اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہجا کر سکتے ہیں، حمزہ با 2 زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر ابو، با 2 پیش بن، اب بن، ابن، ابن، ابن۔ باقی جو ہے آپ خود سے تھوڑا سا پریکٹس کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو آ جائے گا خود۔ ابن، ابن۔ دیکھیں، حمزہ با پیش ابو، با 2 زیر بن، ابن۔ اچھا، میں آپ کو اس میں ایک اور فرق سمجھا لیتا ہوں۔
اس لفظ کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن۔ دیکھو یہ دو پیش یہاں پہ حمزہ پہ بھی پیش ہے اور با پر بھی دو پیش ہیں، اور اس لفظ کو دیکھو حمزہ پہ بھی پیش ہے اور با پر بھی پیش ہے، اور اس میں صرف یہ فرق آ جاتا ہے کہ یہاں پر دو پیش آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک پیش آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی تختے میں میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا لیا ہے، پچھلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لی تو انشاءاللہ الرحمن یہ بات آپ کو میری سمجھ آ رہی ہوگی، ورنہ پھر آپ پچھلی ویڈیو انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو آپ کو بالکل اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ دیکھو اب، اب ہم ابن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ابن آیا ہوا یا نہیں آیا ہوا۔ دیکھو یہاں آیا ہوا ہے، یہ بنے گا اب، کیوں؟ یہاں پر ایک زیر ہے، کیا ہے؟ ایک زیر ہے، اور یہاں پر دو زیری ہیں، تو حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، اور یہاں پر حمزہ با زیر اب، با زیر بے، اب۔ باقی اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نظر نہیں آ رہا، اور نہ اتنا بڑا کوئی فرق ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ الرحمن اس انداز میں جب آپ بار بار اس لفظ میری بات کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ بہت جلد آ جائے گی۔ اب دیکھیں حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تے، اتے، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، اتے، اتو، اور اتا۔ کیا لفظ آئے گا؟ اتا، اتے، اتو۔ اب دیکھو اتن آ گیا، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، اتن۔ اب ہم اتا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا لفظ کدھر آیا، دیکھیں یہاں پر آیا ہوا ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، اتن۔ صرف یہاں اس لفظ میں یہ فرق آ گیا ہے کہ یہاں دو زبریں ہیں اور یہاں پر ایک زبر ہے۔ حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، اتن۔ یہی لفظ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تے، اتے۔ اور یہاں پر دیکھو حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، اتن، اور یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے۔ دیکھو حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ باقی اتن، اتن، اتن۔ اب تا کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ سا آتا ہے، تو اب یہاں پر تختی جو ہے سبق جو ہے تختی کا وہ سا سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو یہاں سے اسا، اسے، اسو، اسا، اسے، اسو، اسا، اسے، اسو، اسن۔ اب ایک زبر والا سبق تو ہو گیا ہے، اب دو زبروں والا اسن۔ حمزہ سا دو زبر اس، سا دو زبر سن، اسن، 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 اسن۔ اب سا کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ جیم۔ کون سا آتا ہے؟ جیم۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جے، اج، اجو، اجا، اجے، اجو۔ بالکل آسان طریقے سے اجا، اجے، اجو، اجن، 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 اجن۔ اب ایک اور دوسری بات میں آپ کو سمجھاؤں،
دیکھو اکثر یہاں 3 لفظ تک 1 2 3 یہاں پر حمزہ پر کیا ہوئے گی؟ زبر ہوئے گی. کیا ہوئے گی؟ فتح یا زبر. فتح کو بھی زبر بولتے ہیں اور زبر کو بھی فتح بولتے ہیں. زبر ہوگی. دیکھو 1 2 3 تو یہاں پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. باقی حمزہ پر ہمیشہ 3 لفظوں تک فتح ہوگی اور 3 لفظوں تک زیر ہوگی. دیکھو 1 2 3 اور دوسرے لفظ پر زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے آخر تک پیش بھی آ سکتا ہے. دیکھو پہلے لفظ میں پیش ہے، دیکھو 3 لفظ پہ حمزہ پہ 3 لفظوں پر پیش. پیش کس کو بولتے ہیں؟ جو اوپر سے نیچے کی طرف مڑا ہوا ہو. اور آگے والے لفظ پہ جو دوسرا لفظ ہے، جو حرکت ہے، اس پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. خوب سمجھ لیں. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ اسی طرح آخر تک بول رہا ہے. آپ مثال کے طور پہ جیم کے بعد ہا آتا ہے تو خا آتا ہے، دال آتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ آپ جو ہے اپنے لفظوں کو خود ملاتے جاؤ، پریکٹس کرتے جاؤ. انشاءاللہ الرحمن کوئی یہ مشکل تختی نہیں ہوئے گی آپ کے لیے اگر آپ نے میرا اسباق کو اچھی طریقے سے خوب طریقے سے سمجھ لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.